بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ سبا پارٹ نمبر 2۔ الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، سفارش اس کے پاس مگر اس کو کہ جس کے واسطے حکم کر دے۔ نمبر 1، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے، کہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے۔ قالوا الحق، وہ کہیں فرمایا جو واجبی ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ نمبر 2، قل من یرزقکم من السماوات والارض، تو کہہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ قل اللہ، بتلا دے کہ اللہ۔ نمبر 3، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یا ہم یا تم بے شک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں گمراہی میں صریح۔ نمبر 4، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہی ہے قصہ چکانے والا، سب کچھ جاننے والا۔ نمبر 5، قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، تو کہہ مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جن کو اس سے ملاتے ہو ساجی قرار دے کر۔ نمبر 6، کوئی نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا۔ نمبر 7، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا ہے سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ نمبر 8، تفسیر نمبر 1، یعنی یہ مسکین کیا کام آتے جنہیں آسمان و زمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے، بلکہ بتوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں، نہ آسمان و زمین میں ان کو کچھ شرکت، نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت، جو یہ اس کے معین و مددگار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے۔ اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن و رضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں۔ انبیاء و اولیاء اور ملائکۃ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں نافع ہوگی جن کے لیے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے۔ نمبر 2، ملائکہ پر اللہ کی ہیبت و عظمت کا اثر۔ یہ فرشتوں کا حال فرمایا جو ہمہ وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں۔ جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جائے۔ شاید اتصال و بساطت کو قریب الی الفہم کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی۔ فرشتے دہشت اور خوف و رعب سے تھرا جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب یہ حالت رفع ہو کر دل کو تسکین ہوئی اور کلام اتر چکا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا۔ اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتاتے ہیں جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے، اور آگے سے قاعدہ معلوم ہے کہ وہی حکم ہوا۔ ظاہر ہے وہاں معقول اور واجبی بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پس جس کے علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقربین کا مارے ہیبت و جلال کے یہ حال ہو جائے، وہاں کس کی ہمت ہے کہ از خود سعی و سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تنبیہ، آیت کی اور تفسیریں بھی بیان کی گئی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي فِي الْبُخَارِي وَلِأَحَادِيثٍ كَثِيرَةٍ تُؤَيِّدُهُ۔ فتح الباری صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 381۔ نمبر 3، یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان بہم پہنچانا صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے، لہٰذا آپ بتلا دیں کہ یہ تم کو بھی مسلم ہے، پھر الوہیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے۔ نمبر 4، کفار کی غلطی پر تنبیہ کا ایک حکیمانہ طریقہ، یعنی دونوں فرقے تو سچ نہیں کہتے ورنہ اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا، یقیناً دونوں میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے، تو لازم ہے کہ سوچو اور غور کر کے سچی بات قبول کرو۔ اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں دونوں فرقے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں، کیا ضرور ہے جھگڑنا، تو بتلا دیا کہ ایک یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے، باقی تعیین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے۔
یعنی لو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بہرحال ایک تو یقیناً غلطی پر ہوگا، اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے۔ گویا مخالف کو نرمی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا۔ اگر اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تو یاد رکھو ہم حجت تمام کر چکے اور کلمہ حق پہنچا چکے، اب تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوگے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، نہ ایسی حالت میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ۔ خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لیے ہر ایک اپنی اپنی فکر رکھے، وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کر دے گا۔ نمبر 6، یعنی ذرا سامنے تو کرو کون سی ہستی ہے جو اس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں۔ کیا ان پتھر کی بے جان اور خود تراشیدہ مورتوں کو پیش کرو گے؟ نمبر 7، یعنی ہرگز تم ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے، وہ تو اکیلا ایک ہی خدا ہے جو زبردست، غالب و قاہر اور اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے، سب اس کے سامنے مغلوب و مقہور ہیں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اور آپ کی بعثت کی غرض یہی ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں۔ سو کر دیا، جو نہیں سمجھتے وہ جانیں۔ سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ ہاں، دنیا میں کثرت جاہلوں اور ناسمجھوں کی ہے، ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کارآمد باتوں کی قدر کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ نمبر 1، قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تو کہہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی اور نہ جلدی۔ نمبر 2، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کہنے لگے منکر کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس سے اگلے کو۔ نمبر 3، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی تو دیکھے کہ جب گناہگار کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو۔ نمبر 4، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ نمبر 5، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزور گنے گئے تھے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو حق بات سے جب تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد؟ کوئی نہیں، تم ہی تھے گناہ گار۔ نمبر 6، وقال الذين، اور کہنے لگے وہ لوگ جو، تفسیر نمبر 1، یعنی جس گھڑی سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گی، اگر سچے ہو تو جلدی لا کر دکھلا دو۔ نمبر 2، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، یعنی گھبراؤ نہیں، جس دن کا وعدہ ہے ضرور آ کر رہے گا، جب آئے گا تو 1 منٹ کی مہلت نہ ملے گی، جلدی مچانے کے بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری رکھو۔ نمبر 3، کفار کا انکار، یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ اگلی کتابوں کو جنہیں تم آسمانی کتابیں بتلاتے ہو، مثلا تورات و انجیل وغیرہ، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جہاں دیکھو وہی حساب و کتاب اور قیامت کا مضمون، سو ان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ نمبر 4، یعنی جیسے ناکامیابی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ناکامیابی کا سبب گردانتا ہے، محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ نمبر 5، کفار کا اپنے بڑوں سے مکالمہ، دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقہ میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے، وہ اپنے بڑے سرداروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا، تمہاری روک نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ نمبر 6، یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آ گئی تھی کیوں قبول نہ کی؟ کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان و یقین سے روک دیا تھا؟ چاہیے تھا کہ کسی کی پرواہ نہ کر کے حق کو قبول کر لیتے، اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟ استضعفوا للذين استكبروا لولا ان تكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا،
کمزور گنے گئے تھے۔ بڑائی کرنے والوں کو کوئی نہیں پر رکے فریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے ساجھی۔ نمبر 1 وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور چھپے چھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب۔ نمبر 2 وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے۔ نمبر 3 هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے۔ نمبر 4 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ یعنی خوشحال لوگ، جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ نمبر 5 وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی۔ نمبر 6 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور معاف کر دیتا ہے، لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ نمبر 7 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ۔ تفسیر نمبر 1 یعنی بے شک تم نے زبردستی مجبور تو نہ کیا تھا مگر رات دن مکر و فریب اور مغویانہ تدبیر سے ہم کو بہکاتے پھسلاتے رہتے تھے۔ جب ملے یہی تلقین کی کہ ہم پیغمبروں کے ارشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک سمجھیں، آخر تمہاری شب و روز کی ترغیب و ترہیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔ نمبر 2 آخرت میں کفار کا پچھتاوا، یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا تابعین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پچھتائیں گے۔ ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصوروار ہوں، لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو۔ نمبر 3 گردنوں میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی۔ نمبر 4 یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس کی سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ نمبر 5 کفار کا نشہ دولت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ رؤسائے مکہ کے انحراف و سرکشی سے مغموم نہ ہوں۔ ہر زمانہ میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بدبخت رئیسوں نے کیا ہے۔ دولت و ثروت کا نشہ اور اقتدار طلبی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے گردن جھکانا اور چھوٹے آدمیوں کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے انبیاء کے اول متبعین عموماً ضعیف و مسکین لوگ ہوتے ہیں، کما ورد فی حدیث ہرقل۔ نمبر 6 رضائے الہی کا غلط معیار، یعنی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا، جب وہ خوش ہے تو ہم کو کسی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔ نمبر 7 دولت و فراخی رضا کا معیار نہیں، یعنی روزی کی فراخی یا تنگی اللہ کو خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھتے نہیں دنیا میں کتنے بدمعاش شریر دہریے ملحد ناستق مزے اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا، اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دولت و افلاس یا تنگی و فراخی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ معاملات تو دوسری مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہے جن کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بہت لوگ اس نقطہ کو نہیں سمجھتے۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ بُؤْسُ اللَّبِيبِ وَطِيبُ عَيْشِ الْأَحْمَقِ تقربکم عندنا زلفیٰ الا من آمن وعمل صالحا، نزدیک کر دے ہمارے پاس تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا۔ نمبر 1 فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، سو ان کے لیے ہے بدلہ دونا یعنی دو چند ان کے کیے کام کا۔ نمبر 2 اور جھروکوں میں بیٹھے ہیں دل جمی سے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ نمبر 3 قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ نمبر 4
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، پھر کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ نمبر 5 قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری، ہم تیری طرف میں ہیں نہ ان کی طرف میں، بل کانوا یعبدون الجن، نہیں پر پوجتے تھے یعنی پوجتے رہے جنوں کو، اکثرهم بہم مؤمنون، یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔ نمبر 6 فالیوم لا، سو آج۔ تفسیر نمبر 1 یعنی مال و اولاد کی کثرت نہ قرب الہی کی علامت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا، اور نہ قرب حاصل کرنے کا سبب ہے، بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بہت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں مومن اگر مال و دولت کو وجوہ خیر میں صرف کرے اور اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دلا کر نیک اور شائستہ بنائے، ایسا مال و اولاد ایک درجہ میں قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال وہاں مال و اولاد کی پوچھ نہیں، محض ایمان و عمل صالح کی پرسش ہے۔ نمبر 2 مومنوں کو نفقات پر اجر عظیم، یعنی کام پر جتنے اجر کا استحقاق ہے اس سے زائد بدلہ ملے گا، کم از کم 10 گنا اور زیادہ تو 700 گنا، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ رکوع نمبر 36۔ یہاں ضعف سے مراد مطلقاً زیادت مراد ہے۔ نمبر 3 یعنی جو بدبخت اللہ کی آیات کو رد کرتے اور ان پر طعن کر کے لوگوں کو ادھر سے روکتے ہیں، گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو ہرا دیں گے، وہ سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے، ایک بھی چھوٹ کر نہ بھاگ سکے گا۔ نمبر 4 رزق کی تنگی و فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مسلمانوں کو سنایا کہ تم وجوہ خیر میں خرچ کرتے وقت تنگی اور افلاس سے نہ ڈرنا، خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا، جو مقدر ہے پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں تمہارے خرچ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے، خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قلبی کی شکل میں، اور آخرت میں بدلہ ملنا تو یقینی ہے، غرض اس کے ہاں کچھ کمی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، تنبیہ۔ آیت میں گویا اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جس طرح دنیا میں تنگی اور فراخی کے اعتبار سے لوگوں کا حال متفاوت ہے، آخرت میں بھی باعتبار مراتب ثواب و عذاب کے ایسے ہی متفاوت ہوگا۔ نمبر 5 ملائکہ پرستی پر ملائکہ سے سوال۔ بہت مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، بہت ان کے ہیاکل بنا کر پرستش کرتے تھے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ اصنام پرستی کی ابتدا ملائکہ پرستی ہی سے ہوئی، اور عمر ابن لہی یہ رسم قبیح شام سے حجاز میں لایا۔ بہرحال قیامت کے دن کفار کو سنا کر فرشتوں سے سوال کریں گے، کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ شاید مطلب یہ ہو کہ تم نے تو ان سے ایسا نہیں کہا، یا تم ان کے فعل سے خوش تو نہیں ہوئے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال ہوگا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، سورہ مائدہ رکوع نمبر 16، اور سورہ فرقان میں ہے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، سورہ فرقان رکوع نمبر 2۔ نمبر 6 ملائکہ کا جواب، یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں اس کا شریک ہو، العیاذ باللہ، ہم کیوں ان کو ایسی بات کہنے لگے تھے یا ایسی واقعات حرکت سے خوش ہوتے؟ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے، ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ، ہم تو آپ کے فرما بردار غلام ہیں۔ پھر یہ بدبخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے، نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی، فی الحقیقت ان کی عقیدت مندی ان ہی کے ساتھ ہے، شیاطین ان کو جس طرف ہانکتے ہیں ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کسی اور نبی اور ولی کا، بلکہ بعض تو اعلانیہ شیطان ہی کو پوجتے ہیں، جیسا کہ کسی جگہ غالباً سورہ انعام میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے۔ نمبر 1 وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور کہیں گے ہم ان گناہگاروں کو کہ چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جب پڑھی جائیں ان کے پاس ہماری آیتیں کھلی کھلی، کہیں اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد ہے
چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کو پوچھتے رہے تمہارے باپ دادے۔ نمبر 2، وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہیں اور کچھ نہیں یہ مگر جھوٹ ہے باندھا ہوا۔ نمبر 3، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا الا سحر مبين، اور کہتے ہیں منکر حق بات کو جب پہنچے یعنی پہنچی ان تک اور کچھ نہیں مگر یہ ایک جادو ہے صریح۔ نمبر 4، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں اور بھیجا نہیں ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ نمبر 5، وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ہے ان سے اگلوں نے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، اور یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا پھر جھٹلایا انہوں نے میرے بھیجے ہوئے کو۔ فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا انکار میرا۔ نمبر 6، قل انما، تو کہہ، تفسیر نمبر 1، عابد و معبود کی عاجزی، پھر نفع یعنی آج عابد اور معبود دونوں کا عجز واضح ہو گیا کہ کوئی کسی کو ذرہ بھر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جن معبودین کا بڑا سہارا سمجھتے تھے انہوں نے اس طرح وقت پر بیزاری ظاہر کر دی۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپس میں کہتے تھے کہ یہ شخص نبی رسول کچھ نہیں، بس اتنی غرض ہے کہ ہمارے باپ دادوں کا طریقہ چھڑا کر جس کو ہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں اپنے ڈھب پر لے آئے اور خود حاکم و متبوع بن کر بیٹھ جائے، گویا صرف حکومت و ریاست مطلوب ہے، العیاذ باللہ۔ نمبر 3، یعنی قرآن کیا ہے، العیاذ باللہ، چند جھوٹی باتیں جو خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ نمبر 4، قرآن و نبوت پر اعتراض، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ جس کے ساتھ چند معجزات و خوارق کی نمائش کی گئی ہے، یا مذہب اسلام جس نے آ کر میاں کو بیوی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، یا قرآن جس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہے، صریح جادو کے سوا اور کچھ نہیں، العیاذ باللہ۔ نمبر 5، کفار مکہ کی جہالت، یعنی بعض امی تھے، نہ کوئی کتاب سماوی ان کے ہاتھ میں تھی، نہ اتنی مدت دراز سے کوئی نبی ان میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر اور ایسی جلیل القدر کتاب مرحمت فرمائی، چاہیے کہ اسے غنیمت جانیں اور انعام الہی کی قدر کریں، خصوصاً جب کہ پہلے سے خود کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر آتا یا کوئی کتاب ہم پر اتاری جاتی تو اوروں سے بڑھ کر ہم فرما بردار ہوتے۔ اب وہ چیز آئی تو لگے انکار و استکبار کرنے، یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب یا ہادی ایسا نہیں بھیجا جو آپ کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتا ہو، پھر کس دلیل نقلی یا عقلی کی بنا پر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی جیسی لمبی عمریں، جسمانی قوتیں، مال و دولت اور عیش و ترفہ ان کو دیا گیا، تمہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کی، دیکھ لو کیا انجام ہوا، سب ساز و سامان دھرا رہ گیا، ایک منٹ بھی عذاب الہی کو روک نہ سکے، پھر تم اتنا کاہے پر اتراتے ہو، اس برتے پر یہ تتا پانی۔ اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا، میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر، دو دو ایک ایک، پھر دھیان کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو پہلے ایک بڑی آفت کے آنے سے۔ نمبر 1، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا ہو کچھ بدلہ سو وہ تم ہی رکھو، میرا بدلہ ہے اسی اللہ پر۔ نمبر 2، وهو علی کل شیء شہید، اور اسی کے سامنے ہے ہر چیز۔ نمبر 3، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، تو کہہ میرا رب پھینک یعنی برسا رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے چھپی چیزیں۔ نمبر 4، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، تو کہہ آیا دین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ پھیر کر لائے۔ نمبر 5، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، تو کہہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بہکوں گا اپنے ہی نقصان کو، وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی، اور اگر ہوں سیدھے راستے پر تو اس سبب سے کہ وہی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے نزدیک۔ نمبر 6، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبرائیں پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں نزدیک جگہ سے۔ نمبر 7، وَقَالُوا آمَنَّا، اور کہنے لگے ہم نے اس کو
تفسیر نمبر 1، کفار مکہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ، یعنی تعصب و عناد چھوڑ کر انصاف و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو اور کئی مل کر بحث و مشورہ کر لو اور الگ الگ تنہائی میں غور کر کے سوچو کہ یہ تمہارا رفیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا، جس کے بچپن سے لے کر کہولت تک کے ذرہ ذرہ حالات تم نے دیکھے، جس کی امانت و دیانت، صدق و عفاف اور فہم و دانش کے تم برابر قائل رہے، کبھی کسی معاملے میں نفسانیت یا غرض پرستی کے الزام تم نے اس پر نہیں رکھا۔ کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ العیاذ باللہ اسے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے، جو خواہ مخواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنا لیا؟ کیا کہیں دیوانے ایسی حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں، یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خیر خواہی اور ان کی اخروی فلاح اور دنیاوی ترقی کا اتنا زبردست لاہے عمل پیش کر سکتا ہے؟ وہ تم کو سخت مہلک خطرات اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے، قوموں کی تاریخیں سناتا ہے، دلائل و شواہد سے تمہارا بھلا برا سمجھاتا ہے۔ یہ کام دیوانوں کے نہیں، ان اولو العزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں، جنہیں احمقوں اور شریروں نے ہمیشہ دیوانہ کہا ہے۔ نمبر 2، یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا، اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو وہ سب تم اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں، میرا صلہ تو خدا کے یہاں ہے۔ تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام، وہ صرف تمہارے نفع کی خاطر، اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں۔ نمبر 3، یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ نمبر 4، حق غالب ہو کر رہے گا، یعنی اوپر سے وہی اتر رہی اور دین کی بارش ہو رہی ہے، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس زور سے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پر پھینک کر مار رہا ہے، اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا۔ ضرور ہے ملیا میٹ ہو کر رہے اور آفاق میں دین حق کا ڈنکا بجے۔ اس علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کر عین موقع پر حق کو باطل کا سر کو چلنے کے لیے بھیجا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ نمبر 5، یعنی دین حق آ پہنچا، اب اس کا زور رکنے والا نہیں، سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا۔ جھوٹ کے پاؤں کہاں جو حق کے سامنے چل سکے، وہ تو اب کرنے کا نہ دھرنے کا، سمجھ لو آیا گیا ہوا۔ فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھی۔ نمبر 6، یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کئے دن چلے گا، اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی عداوت مول لینا، ذلت اٹھانا اور آخرت کی رسوائی قبول کرنا العیاذ باللہ۔ لیکن اگر میں سیدھے راستے پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں، تو سمجھ لو یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برکت و ہدایت سے ہے، جو کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا خدا سب کچھ سنتا ہے اور بالکل نزدیک ہے، وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ نمبر 7، کفار کی حالت، یعنی یہ کفار یہاں ڈینگے مارتے ہیں، مگر وہ وقت عجیب قابل دید ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبرائیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ اس وقت گرفتاری کے لیے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا، بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یقین مان لیا، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید جگہ سے، یعنی اتنی دور سے۔ نمبر 1، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس سے منکر رہے پہلے سے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانہ پر دور کی جگہ سے۔ نمبر 2، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں۔ نمبر 3، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقہ والوں کے ساتھ اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، وہ لوگ تھے ایسے تردد دھوکے میں جو چین نہ لینے دے۔ نمبر 4، تفسیر نمبر 1، آخرت میں کفار کا ایمان، یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اب ایمان کیسا، وہ موقع دور گیا جب ایمان لا کر اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو اٹھا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان مقبول و منجی وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہو، اور آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر ہی سب کچھ یقین آ جائے گا، اس میں کیا کمال ہوا۔ نمبر 2، کفار کو جواب، یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار پر تلے رہے اور یوں ہی اٹکل کے تیرے چلاتے رہے،
دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق باتیں کی، سچی اور تحقیق باتوں کو قبول نہ کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل۔ نمبر 3، ابدی ناکامی، یعنی جس چیز کو آرزو رکھتے ہیں، مثلا ایمان مقبول یا نجات یا دنیا کی طرف واپس جانا یا دنیاوی لذتیں اور عیش و آرام، ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان سخت روک قائم کر دی گئی، کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 4، یعنی پہلے جو اسی قماش کے لوگ گزرے ہیں، جیسا معاملہ ان سے کیا گیا تھا ان سے بھی ہوا، کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی محمل شبہات اور بے جا شک و تردد میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ تم سورۃ السبا، سورہ سبا اپنے اختتام کو پہنچی۔